خلاصہ یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح حدیث سے ثابت ہے اور ہر دور میں مسلمان مرد عورت اس کو اہتمام سے ادا کرتے رہے، اس لیے ہمیں بھی اسے خوب اہتمام سے ادا کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کی راتیں نہایت قیمتی ہوتی ہیں، اس میں جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم رات بھر عبادتوں میں مصروف رہتے تھے۔ ہم اگر تراویح کی 20 رکعت میں بھی سستی برتیں تو ہم سے زیادہ محروم کون ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی مبارک راتوں میں عبادت کا خصوصی اہتمام نصیب فرمائے، آمین۔ تراویح کی نماز۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کی فرض اور سنت نماز کے بعد وتر سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ ہر عورت پر تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، بغیر عذر چھوڑنے والی عورت گنہگار ہوگی۔ البتہ مسجد میں جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں تراویح کی جماعت نہ ہو تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ تراویح کا وقت۔ جس رات رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے اسی رات سے تراویح کی نماز شروع ہو جاتی ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک پڑھنا لازم ہے۔ تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وتر تراویح کے بعد پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی وتر تراویح سے پہلے پڑھ لے تب بھی درست ہے۔ تراویح کا طریقہ۔ عشاء کی فرض اور سنت نماز پڑھنے کے بعد تراویح کی نیت سے 2 رکعت کر کے 10 سلاموں سے 20 رکعتیں پڑھیں اور ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر وقفہ کریں۔ اس وقفہ کو ترویحہ کہتے ہیں۔ ترویحہ کے معنی آرام کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس وقفہ میں ذکر، دعا وغیرہ میں مشغول رہیں۔ تراویح میں 1 مرتبہ ختم قرآن سنت ہے اور اس سے زائد مستحب ہے۔ مسئلہ اگر عورت نے بھول کر تراویح کی 3 رکعتیں پڑھ لیں، اگر دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا تو 2 رکعت صحیح ہوں گی اور تیسری باطل ہو جائے گی، یعنی وہ 2 رکعتیں مانی جائیں گی اور وہ تیسری باطل ہو جائے گی۔ آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ تیسری رکعت میں جو حصہ قرآن پڑھا ہے اسے دہرائیں اور اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا تو 3 رکعتیں باطل ہو گئیں، ان میں پڑھا ہوا قرآن دہرایا جائے گا، یعنی پھر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ مسئلہ اگر ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھیں اور دوسری رکعت پر قاعدہ کیا تو 4 رکعتیں صحیح ہوں گی اور سجدہ سہو لازم نہ ہوگا، اور اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہ کیا تو صرف آخری 2 رکعتیں معتبر ہوں گی اور پہلی 2 رکعتیں باطل ہو جائیں گی۔ لہٰذا ان 2 رکعتوں میں پڑھا ہوا قرآن دہرایا جائے گا اور آخر میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔